کراچی کے علاقے لیاری کے درجنوں خاندان پل بھر میں سڑک پر آ کر ضروری سامان نکالنے کا بھی موقع نہ ملا۔ خواتین کہتی ہیں انتظامیہ نے گھنٹے بھر کا کہہ کر نکالا، اب 6 روز سے دربدر ہے۔ شام تک سین عمارت کے تالے نہ کھولے تو سڑک پر ہی بستر لگا لیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں 11 مخدوش عمارتیں خالی کرائیں، جن کی بہت زیادہ مجبوری ہوگی، انہیں عارضی پناہ گاہ فراہم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جو عمارتیں خالی کرائی جا رہی ہیں انہیں کوئی معاوضہ دینے کی تجویز زیر غور نہیں۔ پرائیویٹ بلڈنگز ہیں تو پرائیویٹ ڈیولپرز ہی انہیں دوبارہ تعمیر کریں گے، پرائیویٹ لینڈ کے لیے حکومت پیسے نہیں دے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی کے علاقے لیاری آمد۔ سانحہ لیاری میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 80 گز کے پلاٹ دینے کا اعلان۔ متاثرین کو گورنر ہاؤس سے راشن ملے گا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا لیاری کے بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈی جی ایس بی سی اے کو برطرف کرنا اچھی بات ہے، لیکن چہرے بدلنے سے نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ بتا دی۔ کہا بجلی کم استعمال ہو رہی ہے، اس لیے مہنگی ہے، زیادہ استعمال ہوگی تو بجلی سستی ہو جائے گی۔ قائمہ کمیٹی کے رکن رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کچی آبادیوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بجلی کے کنیکشن نہیں ہے، وہاں بجلی چوری ہو رہی ہے۔ 1 یونٹ بڑھنے سے 6 ماہ تک پروٹیکٹڈ صارف کا سٹیٹس بھی نہیں رہتا، نان پروٹیکٹڈ کم از کم صرف اسی ماہ کے لیے رکھ لیں۔ وزیر توانائی نے کہا مقامی اتھارٹی کی ڈیمانڈ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کنیکشن دیے جاتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کا حتمی فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ ماضی میں چینی مصنوعی قلت پیدا کر کے قومی خزانے پر بوجھ ڈالا جاتا تھا۔ موجودہ حکومت نے چینی برآمد کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا تھا جب چینی وافر مقدار میں موجود تھی۔ اب قیمتوں میں استحکام کے لیے چینی درآمد کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے پولیس تحویل میں ملزم کے میڈیا کو دیے گئے اعترافی بیان کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کراچی میں بچے کے قتل کیس میں گرفتار ملزم کو بری کر دیا۔ جسٹس عطر من اللہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ ٹرائل کورٹ نے ملزم کو موت کی سزا سنائی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے واقعاتی شواہد اور ٹی وی انٹرویو میں اعتراف کی بنیاد پر سزا کی توسیع کی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا پولیس تحویل میں دیا گیا بیان بطور ثبوت استعمال نہیں ہو سکتا، مجسٹریٹ کی موجودگی لازم ہے۔ ہر ملزم کو اس وقت تک بے گناہ تصور کیا جاتا ہے جب تک منصفانہ ٹرائل سے مجرم ثابت نہ کر دیا جائے۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم کے خلاف نون لیگ کی درخواست۔ پشاور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل نے موقف اپنایا، نون لیگ کی نشستوں کی تعداد 9 ہونی چاہیے۔ اقلیت کی ایک نشست پر فیصلہ ٹاس پر کیا جائے۔ جسٹس سید ارشد علی نے دوران سماعت پوچھا جب تک پروسیس مکمل نہیں ہوتا تو کیسے نشستوں کی تقسیم کر سکتے ہیں؟ جسٹس جنید غفار نے سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جسٹس جنید غفار سے حلف لیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ سے حلف لیا۔ چیف جسٹس جنید غفار کی حلف برداری کے بعد مزار قائد پر حاضری۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں گا۔ آئینی اور ریگولر بینچز کی کنفیوژن ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ آصف علی زرداری کی صدارت کو کوئی خطرہ نہیں، پیپلز پارٹی کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند کہتے ہیں نواز شریف لڑائیاں ختم کرائیں ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ارکان کے خلاف ریفرنس غیر جمہوری اقدام ہے۔ ملک محمد احمد خان کی پارٹی میں پوزیشن کمزور ہے، شاید اس لیے یہ قدم اٹھایا ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ملک میں بارش سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ کہا بلوچستان، کے پی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں 19 جانوں کا ضیاع باعث صدمہ ہے۔ خاندانوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کریں۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو غیر متوقع موسموں اور منفی اثرات کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔
اور بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. سائم ایوب, فخر زمان, محمد حارث, خوشدل شاہ ٹیم میں شامل. حسن نواز, سلمان علی آغا, محمد نواز, فہیم اشرف, عباس آفریدی ٹیم کا حصہ. ابرار احمد, صاحبزادہ فرحان, حسین طلعت, سفیان مقیم اور احمد دانیال بھی شامل. نسیم شاہ, شاہین آفریدی بنگلہ دیش کے خلاف اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں, دونوں کے درمیان جنگ رکوا, دونوں کو جنگ کے بدلے تجارت کی پیشکش کی. دنیا میں جنگیں رکوانے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو. کہا, درست وقت پر ایران سے پابندیاں ہٹاؤں گا. امید ہے ایران پر ایک اور حملے کی نوبت نہیں آئے گی. صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ یوکرین جنگ نہ روکنے پر روسی صدر پوٹن سے ناخوش ہوں. یوکرین پر بڑے حملے ہو رہے ہیں. اسرائیل نے بالآخر غزہ کے زیر قبضہ علاقے خالی کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کیٹس کا کہنا ہے کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا. غزہ میں زیر قبضہ 75% حصے میں زیادہ تر خالی کر دیں گے. 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے حماس غزہ میں جنگ بندی کرنا چاہتی ہے. 2 ریاستی حل کے سوال پر بولے وہ اس بارے میں نہیں جانتے, نیتن یاہو سے پوچھیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا امریکہ کے ساتھ ایسے ممالک کی تلاش پر کام کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دے سکیں. جو فلسطینی غزہ میں رہنا چاہتے ہیں وہ قیام کر سکتے ہیں. مجموعی طور پر سیکیورٹی اسرائیل کے پاس رہنی چاہیے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات. نیتن یاہو نے کہا صدر ٹرمپ نے متعدد بین الاقوامی تنازعات کے حل میں قائدانہ کردار ادا کیا. یہی کردار انہیں نوبل انعام کا حقیقی حقدار بناتا ہے. ملاقات میں بین الاقوامی امن, مشرق وسطی کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان کی خود مختاری سلامتی کی خلاف ورزی کا بغیر ہچکچاہٹ, تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر جواب دیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے افسران سے خطاب میں کہا بھارت آپریشن سندور میں مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. بھارت پاکستان کی کامیابی تسلیم کرنے سے گریزاں ہے. آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت کا بھارتی الزام غیر ذمہ دارانہ ہے. Must ensure that Afghanistan does not become a breeding ground for terrorists that threatens not only its neighbors but the region and beyond. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی ہمارے لیے خطرہ ہے. یقینی بنانا ہوگا افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہگاہ نہ بنے. پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا UN جنرل اسمبلی میں افغانستان کی صورتحال پر مباحثے سے خطاب. کہا داعش افغان عبوری حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے. القاعدہ, فتنہ الخوارج, TTP اور بلوچ شدت پسند افغانستان سے بدستور سرگرم ہیں. افغانستان کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حوالہ ہنڈی, منی لانڈرنگ اور نان کسٹم مصنوعات کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. FIA کراچی زون میں اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے, کسی کا دباؤ قبول نہ کیا جائے. نان کسٹم مصنوعات اور جعلی دواؤں کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں. مکروہ دھندے ملوث لوگوں کی اصل جگہ جیل ہے. وزیر داخلہ کا بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا بھی حکم. کہا بھکاری مافیا پاکستان کا امیج خراب کر رہا ہے. ایجنٹس کے خلاف بلا تفریق ایکشن نظر آنا چاہیے. امیر حیدر ہوتی کا مخصوص نشستیں نہ لینے سے متعلق بیان خوش آئند ہے. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں مولانا بھی امیر حیدر ہوتی کی طرح اسلامی کردار اور اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں. اپوزیشن میں ذرا بھر بھی اخلاقی جرأت ہوئی تو مخصوص نشستیں لینے سے انکار کرے گی. مخصوص نشستیں صرف اور صرف PTI کا حق ہیں.
حکومت نے پی ٹی آئی کے خاتمے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا مگر ناکام رہی۔ پاکستان نے 500 ارب روپے کا قرضہ میچورٹی سے 4 سال پہلے ادا کر دیا۔ ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق قرض 2029 میں میچور ہونا تھا۔ قرض کی جلد ادائیگی پاکستان کی قرض انتظام کی حکمت عملی میں اہم پیش رفت ہے۔ قرض کی ابتدائی ریٹائرمنٹ ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچاتی ہے۔ 2025 میں 1.5 ٹریلین قرض کی جلد ریٹائرمنٹ کی گئی۔ پاکستان کا جی ڈی پی کے لحاظ سے قرض 75% سے 69% تک کم ہوا۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ پی ڈی ایم اے نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ بنیر، بالاکنڈ، کرک، بانسہرہ، محمد اور 4 سدہ میں حادثات پیش آئے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بارش، سب سے زیادہ بارش خپورہ میں 48 اور لاہور میں 40 ملی میٹر ریکارڈ۔ چوک اعظم میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے مختلف اضلاع میں آئندہ 2 دن کے لیے موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو نوٹس، جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے خواتین کی مخصوص نشستوں کو مس کیلکولیٹ کیا۔ کراچی کی شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کے گودام میں آتش زدگی، لاکھوں روپے مالیت کا پلاسٹک کا سامان اور دیگر اشیاء جل گئیں۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں اور 2 باؤزرز نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ بابائے خدمت عبدالستار ایدھی کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ دہشت گردی ہو یا قدرتی آفات، عبدالستار ایدھی ہر جگہ موجود ہوتے تھے۔ عبدالستار ایدھی نے مریضوں اور زخمیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس قائم کی۔ لاوارث افراد کے لیے اپنا گھر اور لاوارث لاشوں کی تدفین اور تدفین کے لیے سردخانہ اور موشقوں میں قبرستان قائم کیا۔ نشے میں مبتلا افراد کی بحالی کے مرکز کا قیام بھی عبدالستار ایدھی کی خدمات میں شامل ہے۔ امریکہ کا 14 ملکوں پر ٹیرف لگانے کا اعلان، اطلاع 1 اگست سے ہوگا۔ جاپان اور جنوبی کوریا سے آنے والی اشیاء پر 25% ٹیکس عائد ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے اگر ان ملکوں نے امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد کیا تو امریکہ ٹیرف کی شرح میں مزید اضافہ کرے گا۔ اسرائیل نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اسرائیل نے وہاں بمباری کی جہاں ہم اجلاس کر رہے تھے۔ ایرانی صدر کا امریکی صحافی کو انٹرویو، کہا نیتن یاہو اس سوچ کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران نے کبھی ایسا نہیں چاہا۔ امریکہ نے شامی صدر کی تنظیم تحریر الشام کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے خارج کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے فیصلہ پرامن شام کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے تباہی، 28 بچوں سمیت 104 افراد ہلاک۔ سمر کیمپ سے لاپتہ 27 لڑکیوں کی ہلاکت کی تصدیق، گاڑیاں ڈوب گئیں، مکانات بھی زیر آب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹیکساس کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر جمعہ کو ٹیکساس کا دورہ کریں گے۔ جنوبی تائیوان میں سمندری طوفان داناس سے تباہی، 700 سے زائد درخت اکھڑ گئے، 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ قطر کی شہزادی شیخہ آسماء الثانی نے 8000 میٹر سے بلند ناگا پربت سر کر لی۔ شیخہ آسماء ناگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون بن گئی۔ خطرناک موسم اور دشوار گزار راستوں کے باوجود انہوں نے قاتل پہاڑ پر قطری پرچم لہرایا۔ ریکارڈ 24 گرینڈ اسلام ونر نے ومبلڈن میں ایک اور رکاوٹ عبور کر لی۔ نوواک جوکووچ نے کوارٹر فائنل میں انٹری دے دی۔ سب ٹینس اسٹار نے آسٹریلوی کھلاڑی کو 1 کے مقابلے 3 سیٹ میں ڈھیر کیا۔ سابق چیمپئن راجر فیڈرر بھی بڑا ٹاکرا دیکھنے پہنچے۔ ومبلڈن کورٹ میں کرکٹرز کی بھی انٹری، انگلش کرکٹر جو روٹ
اینڈرسن نے نوواک جوکووچ کا اہم میچ رائل باکس سے دیکھا۔ بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی اور ان کی اہلیہ انوشکا شرما بھی موجود تھیں۔ کوہلی نے سوشل میڈیا پر لکھا، کیا شاندار میچ تھا، گلیڈیٹر جوکووچ کے لیے یہ معمول کی کارروائی جیسا تھا۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست۔ اور امریکی فٹ بال ٹیم ناکام میکسیکو نے ریکارڈ 10ویں مرتبہ کانکاکیف گولڈ کپ جیت لیا۔ ہیوسٹن میں فائنل مارکے میں 2-1 سے میدان مارا۔ ایڈسن نے فیصلہ کن گول کر کے تاریخی فتح دلائی۔ ٹرافی کے ساتھ ونر کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا۔